صبح خیر وائف کے ساتھ جو ہے یقیناً آپ سب کی صبح اچھی اور خوبصورت جا رہی ہوگی, ہونی بھی چاہیے, صبح ہوتی ہی بہت اچھی ہے, ہم سب کا ماننا یہ ہے. اور اسی لیے اگر صبح اچھی ہو جائے گی تو وہاں سے دن بھی اچھا ہی گزر جائے گا یار, اچھا دن گزرنا چاہیے. تو بہت سارے کام ہوتے ہیں, ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں. اور جو ہے آپ لوگوں سے میں نے پوچھ رہا ہے کہ جو بھی اچھی سی دال کی ریسپی آپ لوگوں نے بتانی ہے, مزیدار سی چٹپٹی سی دال کی ریسپی بتائیے گا آپ لوگ. اور ساتھ میں اس وقت جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, بڑی ہی زبردست سی پوئٹ ہیں, اور میں جب ان سے ابھی ملی تو مجھے بڑا مزہ آیا ان سے مل کے. وہ کہتے ہیں نا پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے, تو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ. شگفتہ شفیق کی میں بات کر رہی ہوں, پوئٹ ہیں, ڈفرینٹ افسانے بھی لکھے ہیں, رائٹر بھی ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل بہت مزے میں. مزے میں کیسے ہوتا ہے انسان؟ نہیں, مزے میں ایسا ہوتا ہے ہر طرف سے انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف سے ہمیں انجوائے کرنا چاہیے؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ زندگی کو آپ اچھی طرح جیے. ٹھیک ہے, زندگی بہت خوبصورت ہے. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور بہت خوبصورت ہے. اس کو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا ہر لمحہ جینا چاہیے, اچھی طرح جینا چاہیے. آپ بہت رنجیدہ بھی ہوں, افسردہ بھی ہوں, لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اچھی طرح پریشانیاں ہر ایک کی لائف میں. اچھا, لیکن رائٹرس کے لیے, پوئٹس کے لیے تو ان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, ان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے, ایک زندگی میں ان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو ان کی اپنی زندگیاں کیوں ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ یہ لوگ ذرا کچھ حساس ہوتے ہیں. میں جیسا اپنا بتاؤں کہ میں تو بہت ہی سینسیٹیو ہوں. مجھے کوئی ایک چھوٹا سا جملہ, ایک چھوٹا سا فکرہ کسی کا مر جاتا ہے, میں گھنٹوں اس کو سوچتی ہوں کہ اس نے کیوں کہا, اتنی بڑی دل اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک عام بات کہہ کے چلا گیا کوئی بھی اشر. لیکن یہاں تو پتہ چلا کہ پورا دل ہی خراب ہو گیا. یعنی اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے. میں اپنے بارے میں جانتی ہوں کہ میرا تو یہی ہے. اور اس کے برعکس ایک چھوٹی سی بات, کلی, ایک پھول, وہ مجھے بالکل نہال کر دیتا ہے. مجھے ڈائمنڈس نہیں چاہیے, مجھے بڑے بڑے گفٹس نہیں چاہیے, میں ایک چھوٹا سا جملہ, ایک اچھی سی مسکراہٹ کافی ہے. کیا بات ہے, خوبصورت ہے یہ. صحیح بات ہے, الفاظ لفظ جو ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں, بہت زیادہ ہے نا. جی ہاں. تو اور پھر آپ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ان سب لفظوں کو ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے پھر ان کو لکھتے ہیں. یہ شاعری تو بس یہ حسین تحفہ ہے. ہاں جی, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک میں چھوٹی سی نظم پڑھوں یا ایک شعر پڑھوں, اور میں بالکل تازہ دم ہوں, بہت تھکن ہوتی ہے, لیکن کتاب ہاتھ میں آ جائے اگر شاعری کی, اور اچھے کوئی شعر ٹچ کر جائے تو بس سمجھ لیں کہ بہت مزہ, لطف آ جاتا ہے. کس ایج سے آپ نے لکھنا شروع کیا, اور آپ کو کب لگا کہ میں لکھ سکتی ہوں؟ کیونکہ یہ ایک تو اپنے بارے میں جاننا کہ یار میں کچھ لکھ سکتی ہوں یا میرے اندر یہ ایبلٹی ہے, کب اپنے آپ کو کب ڈسکور کیا تھا؟ اپنے آپ کو ڈسکور, یہ شاعری ایسا ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی, کوئی 12-13 سال کی تھی, میری ماں کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. اچھا, ہارٹ اٹیک. اور بالکل ٹھیک ٹھاک, جیسے ابھی میں بیٹھی ہوں, میں گھر جاؤں اطلاع آ جائے شگفتہ شفیق فوت ہو گئی, ایسے اچانک. تو اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی, بہن بھائیوں میں ان کا بالکل سایہ تھی. وہ ہلتی تھی تو میں جاتی تھی, کہیں میرے بغیر جاتی نہیں تھی, سوتی بھی ان کے ساتھ تھی. تو میں تو مر گئی بالکل. میں 3 مہینے تو بستر سے اٹھ نہ سکی, اور پھر یہ ہوا کہ بہت میں تنہا ہو گئی, بہت تنہائیاں, آنسو, محرومیاں. پھر میں نے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی, بہت نظمیں لکھی جب بھی اسی عمر میں, اور یوں میری شاعری کا اسٹارٹ ہوا. اور ماں کے لیے میں نے بہت لکھا ہے, بلکہ میری 3 کتابیں آ چکی ہیں, اور پبلشر ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ مانا ماں ہے, آپ اتنی دے رہی ہیں ماں کے لیے نظمیں, یہ ہٹا دیں, پھر یہ اگلی دفعہ جائیں گی. لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ماں تو واقعی باغی والی بات ہے, کوئی نظم بدل نہیں ہے. جی, میرا تو عشق ہے ماں. جی, بلکہ میں چاہوں گی میں آپ کو یہ میری نئی کتاب ہے, ابھی مارچ 29 جاگتی آنکھوں کے خواب. جی, یہ میری نئی کتاب ہے, اور اس میں ماں سے ریلیٹڈ میں تو کہیں ایک ڈالنا چاہتی تھی, پبلشر صاحب نے کہا بس ایک ہی ڈال دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک ہی ڈال دیتے. تو ضرور مجھے کچھ سنائیے جاگتی آنکھوں کے خواب سے. جی نہیں, میں اپنی ماں کے لیے پہلے, جن سے یہ شروع ہوا ہے تو میں ان کے لیے سنانا ضرور. اس نظم کا عنوان ہے میرا پہلا عشق. یہ رنگ رنگیلی سی زندگی, یہ رنگ رنگیلی سی زندگی, اور خوشی کا انوکھا سا باغبن, جہاں کی اتنی ڈھیر سی نعمتیں اور راحتیں نہ دل کو میرے لبھا سکی. مجھے مان لگتی ہیں رونقیں بڑی محفلوں میں, یوں بھی ہوا کہ ہنستے ہنستے بے سبب اچانک ہی رو پڑتی ہوں میں. میرے دل میں سیاہ داغ ہے تیری جدائی کا میری پیاری ماں. میرا دل تو کہتا ہے روز یہ, چیخ چیخ کے میں پھٹ پڑوں, کتنا روں کہ آنسوؤں میں ڈوب جائے یہ کائنات.
مجھے اپنی ماں کا بڑا ہے غم، جو نظر کو میری رکھے ہے نام، نہیں اس سے بڑھ کے کوئی علم، مجھے اپنی ماں سے جو عشق ہے وہی میری حاصل حیات ہے، وہی عشق میری ہے زندگی، وہی عشق میری ہے بندگی۔ واقعی پہلا عشق تو ماں سے ہی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، ماں ایسی چیز ہے کہ انسان اس کا بدل ڈھونڈ ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات، جی بالکل۔ اچھا، اور کچھ مجھے سنائیے اسی بک سے، میں چاہوں گی اس کا جو عنوان ہے جاگتی آنکھوں کے خواب، میں اس کو سننا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، یہ نظم سنیں گے؟ ہاں، کیونکہ یہ ٹائٹل مجھے بڑا وہ لگ رہا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے خواب تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ٹائٹل کی بات بتاؤں کہ اس کا ٹائٹل میں نے خود بنایا، ابھی سپٹمبر میں میری دوسری کتاب لانچ کی تھی، یہ اردو سوسائٹی آف کینیڈا میں ڈاکٹر تسلیم الہی زلفی صاحب بہت بڑے اردو ادب کے وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، ابھی 50 سال سے وہاں اردو ادب کی آبیاری کر رہے ہیں، اور سمجھ لیں 18 کتابوں کے رائٹر ہیں، اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، اور پھر یہ تصویر جو اس میں تصویریں بنی ہوئی کتاب پہ، کہ میں نے پہلی 2 کھنچوائی، کئی کھنچوائی تھی 2 تصویریں لے کے میں نے اس کا ٹائٹل بنایا۔ میں ضرور سننا چاہوں گی۔ اچھا، یہ نظم ہے جاگتی آنکھوں کے خواب، جاگتی آنکھوں کے خواب اور میری نظروں کے گلاب، جاگتی آنکھوں کے خواب اور میری نظروں کے گلاب، ایک ایک کر کے سبھی مرجھا گئے، میرے پاکیزہ گلوں کی خوشبوؤں کے پاؤں میں خوف کی نادیدہ سی زنجیر پہنا دی گئی، خون میرے دل کے سب معصوم جذبوں کا ہوا اور آنکھ سے آنسو بہے، جاگتی آنکھوں کے سارے خواب جن کو سوچ کر مجھ میں میری زندگی لوٹ آئی تھی، وہ ادھورے ہی رہے اور دے گئے دل کو عذاب، جاگتی آنکھوں کے خواب۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا ڈیفائن کریں مجھے شاعری کہ شاعری ہے کیا چیز، کیونکہ ہر ایک تو شاعری کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، اور پھر شاعری کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، تو بھی ہم جیسے لوگ ہیں جس کے تو یہاں سے نکل جو سمجھ آ گیا تو وہ تو سمجھ آ گئے، لیکن جو نہیں آئے تو وہ پھر نکل گئے، ہے نا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت شاعری ایسا ہے کہ احساسات، آپ کے احساسات اور جذبات جو ہیں اس کو ایک لطیف پیرائے میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ آپ بہت بڑی کہانی، آپ افسانہ لکھتے ہیں یا کچھ بھی اور ناولٹ لکھتے ہیں، لیکن شاعری میں یہ کہ آپ ایک شعر میں وہ پورا افسانہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی نظم پوری بات کہہ جاتی ہے، اور مجھے اسی لیے نثر سے زیادہ شاعری پسند ہے، یعنی ذاتی طور پہ لکھتی ہوں میں افسانے بھی، کہانیاں بھی لکھتی ہوں، لیکن شاعری کا تو شاعری کا عشق پہلا ہے، پہلا ہے جی۔ لیکن میں سمجھنا چاہ رہی ہوں نا کہ شاعر کیا سوچ رہا ہوتا ہے، جیسے وہ لکھ رہا ہوتا ہے اس وقت کیا سوچ رہا ہوتا ہے، اس وقت جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ وہی لکھتا ہے۔ کسی وقت میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ نادیہ خان کا شو تھا، آن ایئر جا رہا تھا، اور تب میں نے وہ جو آپس میں بات کر رہی تھی، ان کے ساتھ کوئی ورکنگ لیڈیز تھی، وہ اپنی مشکلات بتا رہی تھی، تو میں نے اسی پروگرام کو دیکھ کے نا اسی وقت بیٹھ کے ورکنگ وومن لکھی، میں جاب نہیں کرتی ہے، کبھی کیا نہیں ہے جاب، اور وہ ورکنگ وومن اس قدر پسند کی گئی، بہت لوگوں نے، خود نادیہ خان کا بھی انٹرویو ہوا، یہ ناصر رضا صاحب نے کیا تھا، انہیں جا کے سنائی، کیونکہ میں اس میں باقاعدہ لکھتی ہوں رسالے میں، تو انہوں نے بے حد تعریف کی، انہوں نے کہا کہ زبردست۔ ابھی ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، میں ضرور سننا چاہوں گی، ورکنگ وومن، ہاں بالکل، ایک ہم سب پہ پھر وہ بیس کرتی ہوگی نا؟ جی، ورکنگ وومن، تو یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ مشاہدہ، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اس پہ اپلائی کی جائے، مطلب وہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کے پاس بہت ساری سوچ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اور بہت کچھ لکھ سکتا ہے، وہ بہت کچھ بتا سکتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہر ایک کی بات ہوتی، ہر ایک کے پاس احساسات تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، ہر کوئی لیکن فیلنگس تو ہر ایک کے پاس، اور اس کو بیان کرنا، ایک اچھی طرح بیان کرنے کی، بس یہی ہے۔ جیسے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بتا نہیں پا رہے ہوتے، ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے، شاعر یا شاعرانہ پیدا ہوتی ہے، بنائی نہیں جا سکتی، بنانے میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی ہے کسی صورت۔ لیکن آپ نے کہا کہ سینسٹیو بھی بہت ہوتی ہے، جی ہاں بالکل، تو ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، ٹھیک ہے، ضرور ہے ورکنگ وومن۔ جی ورکنگ وومن، جب بھی تم کو رنگ کروں میں، جب بھی تم کو رنگ کروں میں، بزی کی ٹون آتی ہے، کیوں تمہارا موبائل اکثر آف رہتا ہے، تم پارٹی میں کیوں خوش تھی اتنا، تم گھر اتنی دیر سے کیوں آتی ہو، تمام سوشل گیدرنگس میں کیوں سب کا ساتھ نبھاتی ہو، اور بیچاری ورکنگ وومن حیران سی یہ سوچ رہی ہے، کیا ٹینشن فری جاب ہے میری، کیا اسٹریس مجھے نہیں ہوتا، میرے پیسے پسند آتے ہیں،
اور الزام بھی لگائے جاتے ہیں. اتنی توقعات ہے مجھ سے کہ گھر بھی دیکھوں باہر بھی، کماؤں بھی اور پکاؤں بھی. اس سے بہتر ہوں میں اکیلی، کیوں نہ خود کی بنوں میں سہیلی. کیا بات ہے، بہت شکریہ. بہت ہی زبردست. اور واقعی اچھا آپ ورکنگ وومن نہیں ہیں لیکن مجھے بہت شوق تھا. بس یہاں سے تو خدا کو پہچانا جاتا ہے، ارادے ٹوٹتے ہیں نا. خدا سے مجھے اتنا شوق تھا اپنے گھر میں، ہم 3 بہنیں ہیں اور مجھے بہت اتنا ارمان تھا جاب پہ، اور مجھے جاب کرنا نہیں ملا. میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں کہ میں جاب کروں. صحیح. تو اور میں نہ کر سکتی، میں انہوں نے کہا نہیں بچے پالو. الحمدللہ اپنا جو یہ جاب تھا یہ تو جاب ہے. جی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کام نہیں کر رہی ہیں، آپ ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں. یہ تو میرا بہت دلچسپی ہے. اس کے لیے تو میں کہیں سے رات کو جاگوں کس وقت کروں، لیکن یہ کہ الحمدللہ اس میں تو اتنی دلچسپی ہے کہ کتاب ہاتھ میں لیے بغیر نہیں آتی ہے. صحیح بات ہے، لیکن بغیر چین نہیں آتا. بس پھر یہ بھی آپ ایک جاب کریں نا. لیکن میرے خیال سے آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ہر انسان کو وہ کام کرے جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا. اور کتاب تو دوست ہوتی ہے. بے شک بے شک، بہترین دوست، بہترین دوست ہوتی ہے کتاب. چلیے جی ہمیں جانا ہے بریک پہ. بریک پہ جائیں گے. بریک پہ آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. صبح بخیر وائف کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. شفیق ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ بھی ان کی بک پہ سے کچھ سننا چاہ رہے ہیں سب ہمیں ضرور بتائیے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد جوائن کریں گے. کرتے ہیں صبح بخیر وائف کے ساتھ. ٹائم بالکل کم ہے. میں تو ڈائریکشن وغیرہ بھی آتے ہی نہیں ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. اس سے نا ہم صرف 2 منٹ ہیں. ہمارے پاس بہت ہی اچھی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے شگفتہ شفیق. اور دال کی اتنی مزیدار سی مجھے ریسپی ملی ہے. وہ کالی والی دال تھی. اچھا دال کو کالی والی دال کو کہتے ہیں. کالی مسور کی دال ہوتی ہے نا یہ. لیکن بچے عموماً آسانی کے لیے کالی دال کہتے ہیں، امی ابھی آسانی کے لیے کہنے لگتی ہے نا. اور یہ کہ اسے پینے میں بھی مزہ آتا ہے، اسے کھانے میں مزہ آتا ہے. دال چاول سے کھا لیا. دال چاول کتنی مزے کی چیز ہوتا ہے. بہت مزے کی چیز. اسے چٹنی بنا لیتا. لیکن فائدہ نے مجھے دال کی ریسپی بتائی تھی. مونگ کی دال وتھ چکن. بتائیے ایک تو مونگ کی دالوں پہ پوچھتا نہیں ہے، اس میں چکن کے ساتھ بنا دیا تو زبردست. وہ کیا زبردست دال ہو گئی. چلیے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ڈھیر ساری باتوں پہ باتیں کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. بہت مزہ آتا ہے. جی بالکل. گپے لگانے بالکل بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ گپے لگاتی ہیں؟ گپے بہت لگاتے ہیں ہے نا، لیکن لیٹوں سے نہیں. بس سے بچے اسی لیے پڑھنے میں اپنا ٹائم گزارتی ہوں تاکہ آپ اپنا کام اپنے مائنڈ کو کہیں اور اگر لگا دیں گے تو پھر ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں، ہے نا. اس لیے ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے پیچھے لگنے سے بھی بچ سکتے ہیں. بچوں کے پیچھے لگے جائیں یا شوہر کے پیچھے لگے جائیں یا دوست شوہر کے پیچھے لگنا تو بہت ضروری ہوتا ہے. نظر رکھنی پڑتی ہے شوہروں کے اوپر کہ شوہر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اپنا خیال رکھے گا. انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. جاتے جاتے آپ سے ایک اچھی سی نظر سنتے ہیں. یہ میری یاد آتی ہے دوسری کتاب تھی، اس کے پیچھے ٹائٹل پہ میں یہ سنانا پسند کروں. تم نظم بنوانے تم جی تم نہیں، میرے سارے عنوانات ایسے ہوتے ہیں. اچھا جناب. ٹھیک ہے. میرے دل کے پاس رہنا، میرے ساتھ ساتھ رہنا. میرے دل کے پاس رہنا، میرے ساتھ ساتھ رہنا. جو بھی من میں ہو تمہارے وہی بات مجھ سے کہنا. پڑے کوئی تم کے مشکل تو اکیلے تم نہ سہنا. یوں ہی خون کی طرح سے میری سب رگوں میں بہنا. میری جب بھی ہو ضرورت مجھے تم پکار لینا. میرے آنسوؤں کو چھوڑو کہ کبھی بھی تم نہ رونا. میرے کانٹے چھوڑ کے تم میرے سب گلاب لینا. یہی تم سے بس ہے کہنا، میرے دل کے پاس رہنا. میرے دل کے پاس رہنا. جی ان شاء اللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے.
نئے ٹاپک سے نئی باتوں کے ساتھ. صبح بخیر. بہت شکریہ آپ نے دیا اور مجھے یہاں کے دلی مسرت دی. چلو. بہت اچھا.